5 مرتبہ زہر دیا، کبھی کھجوروں میں، کبھی حلوے میں، الگ الگ انداز سے زہر دلوائے گئے، لیکن 5 مرتبہ یہ ہوا جب بھی تکلیف بڑھتی میرے مولا حسن نانا کے مزار پہ چلے جاتے، دعا کرتے، اچھے ہو جاتے۔ اس سے مجھے مسلک بھی ملا، ہمیں طریقہ بھی ملا، جب کوئی ستائے تو حال دل مصطفیٰ کریم کو سنا دینا چاہیے، جب وہ کرم کر دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے مولا حسن نے جاتے جاتے کہا تھا، بھائی حسین میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ نانا سے میں کبھی جدا نہیں ہوا، نانا سے بڑا پیار تھا، نانا مجھ سے پیار کرتے تھے، جب میری شہادت ہو جائے تو میرا جنازہ لے جانا اور نانا کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا تاکہ میں ہمیشہ کے لیے نانا کے قدموں میں رہوں۔ لیکن بھائی اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات اتنے خراب نظر آتے ہیں کہ اگر لوگ مجھے دفن نہ کرنے دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں امی کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا۔ مولا حسن شہید ہو گئے، غسل دیے گئے، نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور اس کے بعد اللہ اکبر حسن مجتبی کے ساتھ مدینے کی سرزمین پہ وہ ہوا۔ بڑا تاریخ کا بدترین باب پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، زینب کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک امیر حسن تھا، دوسرا غریب حسین تھا۔ امیر حسن کو تو 2 کفن ملے تھے، ایک نہیں 2 کفن ملے تھے، اور غریب حسین کو ایک بھی کفن نہیں ملا تھا۔ اس وقت کسی نے پوچھا تھا زینب 2 کفن دینا یہ اسراف ہے، یہ بتا امیر حسن کو 2 کفن کیسے ملے تھے؟ حسین کی موجودگی میں امیر حسن کو 2 کفن کیسے ملے تھے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حسن کا جنازہ اٹھایا گیا اور نانا کے گھر کی طرف لایا گیا، اور میرا بھیا حسین چاہتا تھا کہ حسن کو نانا کے قدموں میں دفن کر دے۔ ابھی نانا کے وصال کو 35 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی نہیں بیتا تھا، جیسے ہم نے اپنے ہاتھوں میں حسن مجتبی کا لاشا اٹھایا، تیر آنے شروع ہو گئے، تیر برسنے شروع ہو گئے۔ اس وقت میں نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالنے شروع کیے اور کہتی تھی لوگوں حسن نے تمہارا بگاڑا کیا ہے، تم کیوں تیر برساتے ہو؟ وہ بنو امیہ کا بدترین کتا، اس نے تیر چلوائے تھے۔ تو زینب کہتی ہے 2 کفن کی وجہ یہ تھی کہ اتنے تیر چلے حسن کے جسم پر بعد شہادت کہ نکالتے نکالتے وہ کفن پھٹ گیا اور خون سے رنگین ہو گیا۔